سورہ توبہ کا آغاز آج ہم کریں گے۔ یہ سورت جو ہے یہ بڑی اقسانیت اس میں پائی جاتی ہے۔ یہ سورت سورہ انفال کا بقیہ ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں کروائی گئی، بسم اللہ سے شروع نہیں کروائی گئی۔ صحابہ کرامہ نے بھی اس میں بسم اللہ تحریر نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو پڑھتے ہوئے کبھی بسم اللہ میں نے نہیں سنا ہے۔ یہ 7 بڑی صورتوں میں 7ویں بڑی صورت ہے، اور یہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیات اور یہ احکام دے کر بھیجا کہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دیں۔ انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کی حج کی اجازت نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یہ اعلان برات یعنی مشرکین کے لیے تھا، جن سے معاہدہ تھا کہ یہ 4 مہینے سے کم تھا، کہ جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک تھا، لیکن ان کی طرف سے عہد کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ ان سب کو 4 مہینہ مکہ میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مدت کے اندر اگر وہ اسلام قبول کر لے تو انہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی۔ بصورت دیگر ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے بعد ہمارے ملک سے مکہ سے نکل جائے۔ اگر دونوں صورتوں میں سے وہ کوئی بھی اختیار نہ کریں گے تو حربی کافر شمار ہوں گے، جن سے لڑنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا۔ جزیرہ عرب کفر اور شرک کی تاریکیوں سے صاف ہو جائے۔ یہ مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی تھی کہ فی الحال تمہارے خلاف کارروائی ممکن نہیں، بلکہ اس سے مقصد صرف تمہاری بلائی اور خیرخواہی ہے، کہ تاکہ جو توبہ کرے تو مسلمان ہونا چاہیے اور وہ مسلمان ہو جائے، ورنہ یاد رکھو کہ تمہاری بابت اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے تم ٹال نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے مسلط ذلت اور رسوائی سے تم بچ نہیں سکتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ یوم حج اکبر جو ہے 10 ذی الحجہ کا دن ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اور اصغر عمرہ ہے۔ اس دن اعلان برات سنایا گیا تھا۔ 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ عمرہ حج اصغر ہے، اس لیے اس سے ممتاز کرنے کے لیے حج کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ لوگ جمعے کے دن جو حج ہے اسے حج اکبر کہتے ہیں، یہ بے اصل بات ہے۔ مشرکین کی قسمیں تھی کہ چوتھی قسم یہ ہے کہ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا اس مدت تک انہیں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہیں کی، اسے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ سے جب واپس مدینہ گئے تو غزوہ خیبر کی طرف بڑھے، تو پھر غزوہ خیبر میں ان کو زبردست فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ پھر ذات الرقاع کی جنگ ہوئی، عمرہ قضا کی اور مارکہ موتا، اس طرح بہت ساری لڑائیاں ہوئی۔ پھر اس کے بعد بہت فاتحانہ طور پہ خیبر سے بہت قوت حاصل کر چکے تھے، تو مکے والے بھی مطلب دب گئے تھے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی، اور مسلمان فاتحانہ طور پہ مکے میں داخل ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کی وجہ سے گھوڑے پہ سوار سر جھکائے ہوئے تھے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی احسان ہے کہ اس نے ہمیں بغیر ہتھیار اٹھائے ہوئے مکہ اور حرم عطا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں آ گئے تو اس بتوں کو مطلب نکال دیا اور پاک کیا، خانہ کعبہ میں
رسول اللہ نے نماز پڑھی اور قریش سے خطاب کیا اور کہ آج کے بعد کوئی زرشنس نہیں ہوگی، اور کعبے کی چھت پر اذان کا جو تھا آرڈر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ پھر شکرانے کی نماز پڑھی گئی اور اسی طرح مسلمانوں کا گزر بسر جو تھا وہ شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ حنین یعنی روم کے تیاریوں کا پتہ چلا کہ روم والے جو ہے وہ مکہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد زرار بھی ان لوگوں نے بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ ادھر آئے اور ادھر نماز پڑھے، اور اس میں روم والے اسلحہ جمع کرتے تھے اور تاکہ مسلمانوں کا جاسوس بھی ہم کرے اور پیارے نبی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن جب رومیوں نے انشاءاللہ ابھی پڑھتے ہیں تو پھر رومیوں نے باقاعدہ ایک جاسوسی طور پہ ادھر اسلحہ جمع کرتے رہے تاکہ مسلمانوں کی نقل اور حرکت بھی دیکھیں اور ہمیں اطلاعات بھی دے دیں۔ لیکن رومیوں نے بڑی زور و شور سے تیاریاں شروع کی ہوئی تھی، جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چل گیا۔ غزوہ فتح کے بعد حق و باطل کے درمیان ایک فیصلہ کل یہ مارکا تھا، غزوہ تبوک، جو ہم انشاءاللہ سورہ توبہ میں پڑھیں گے۔ اور بہرحال اب اندرونی مشکلات کا تقریباً خاتمہ تو ہو چکا تھا۔ مسلمان شریعت الہی کی تعلیم عام کرنے اور اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے یکسو ہو گئے تھے، لیکن اب یہ روم کی طاقت ایسی طاقت کا رخ مدینے کی طرف ہو چکا تھا جو کسی وجہ جواز کے بغیر مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ یہ طاقت رومیوں کی تھی، جو اس وقت روئے زمین پہ سب سے بڑی فوجی قوت کی حیثیت رکھتی تھی۔ کیسر نے روم کے بادشاہ نے سوچا کہ مسلمانوں کی قوت کو ایک عظیم اور ناقابل شکست خطرے کی صورت اختیار کرنے سے پہلے کچل دینا ضروری ہے، تاکہ روم سے متصل عرب علاقوں میں فتنے اور ہنگامے سر نہ اٹھا سکیں۔ اس طرح اس مصلحتوں کے پیش نظر ابھی جنگ موتا پر 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ کیسر رومی نے باشندوں اور اپنے ماتحت عربوں کو اپنے ساتھ ملا کے ایک خونریز معرکے کا فیصلہ کیا اور اس کے تیاریوں میں لگ گیا۔ اس کے باوجود منافقین دیکھ چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ہے اور کسی کی دیرینہ آرزو پوری کبھی نہیں ہوئی ہے۔ اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی منافقین اپنے مقصد میں لگے رہے۔ پھر اس طرح ہوا کہ مزید ان کی سرگرمیوں میں جو تھا اضافہ ہوتا رہا، اور یہ غزوہ تبوک جو جس دنوں میں آیا تھا تو بہت سخت گرمی کا موسم تھا، لوگ تنگی اور قحط سالی کی آزمائش سے گزر رہے تھے، سواریاں بھی کم تھی، پھل بھی پھک چکے تھے، اور اس لیے لوگ پھل اور اسی میں سایوں میں ذرا رہنا چاہتے تھے، اور ابھی روانگی کی ضرورت پڑ گئی۔ راستے کی پیچیدگیاں اور دشواریاں بھی سارے لوگوں کے سامنے تھیں۔ یہ سارے اس میں جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرما دیا کہ لڑائی کی تیاریاں کریں، اور اسی طرح صحابہ کرامہ نے جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنا تو رومیوں سے جنگ کی دعوت دے رہے جٹ اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو آج حاجت مند تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ سواری ہمیں فراہم کر دے تاکہ وہ بھی رومیوں سے ہونے والی اس جنگ میں شرکت کر سکیں۔ بہت سے نادار، غریب، کمزور مومن کمزور ہوتے ہیں لیکن دل کے مضبوط ہوتے ہیں۔ جب آپ ان سے معذرت اور آپ ان سے اللہ تعالیٰ کا یہی آیات آیا کہ قرآن پاک میں
کہ یعنی آپ ان سے معذرت کریں، میں تمہیں سوار کرنے کے لیے کچھ نہیں پاتا، اور اس حالت میں واپس ہوتے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں پا رہے تھے۔ یعنی ایسے مسلمان تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو انکار کرتے تو روتے روتے اپنے گھروں میں، اور خوراک کی غریب بندے اکثر کمزور تھے، لیکن مومن بندہ کمزور ہوتا ہے لیکن ان کے سینوں میں دل بڑے مضبوط ہوتے، وہ اس ساری چیزوں کے باوجود بھی روتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس گئے۔ اسی طرح مسلمانوں نے صدقہ خیرات کرنے بھی ایک دوسرے سے آگے نکل رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے ملک شام کے لیے بھی قافلہ تیار کیا تھا، اور اس میں کجاوے سمیت 200 اونٹ تھے، اور اسی طرح سونا اور سب کچھ کجاؤں کے سمیت بہت سارے دینار، تقریباً 5.5 کلو سونے کے سکے، یہ سب کچھ تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیے۔ اسی طرح ہمارے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی تقریباً 29 کلو چاندی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے، سوتر کا لوم بنا لیا، اور سب کچھ دیواروں پہ بھی کچھ نہیں چھوڑا، اور پیارے نبی کے خدمت میں حاضر کر دیا۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اپنا آدھا مال لاتے ہیں اور آدھا اپنے بچوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ بھی مال کچھ لاتے ہیں، حضرت طلحہ بھی، اور اسی طرح حضرت عاصم نے بھی 13,500 کلو جو تھا وہ کجور جو تھے وہ لے آئے۔ اور اسی طرح صحابی بہت ساری عورتوں نے بازو بند، پازیب، بالی، انگوٹھی، سب کچھ پیارے نبی کے خدمت میں بھیجا۔ کسی نے بھی اپنا ہاتھ نہ روکا اور نہ بخل سے کام لیا، بلکہ بڑی تیزی سے اس پیارے نبی کی خدمات کر رہے تھے اور مدد کر رہے تھے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے ساری رات کنویں سے پانی نکالا، اور پھر یہودی نے جو اجرت دے دی تو وہی کجورے لے آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے سونے کی چیزوں کجاؤں پہ اس طرح پھیلا دیے تھے کہ جس کا یہ مشرکین منافقین مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان 2 کجوروں سے کیسر کی مملکت کو فتح کریں گے اور فتح کرنے کے لیے اٹھیں گے۔ یہ تھا مسلمانوں کا حال۔ تبوک کا جو تھا غزوہ بدر کا لشکر اب 313 تھا، تبوک کا لشکر بڑا تھا، 3,000 مردان اور بہادر مسلمانوں پہ مشتمل تھا۔ اسلامی لشکر جب اللہ کے جنگ کے معاملے میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہوا، البتہ راستے میں ایک جگہ ایک گھاٹی کے پاس 12 منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت آپ اس گھاٹی سے گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ صرف حضرت عمار تھے جو اونٹی کی نکیل تامے ہوئے تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان تھے جو اونٹی ہانک رہے تھے۔ باقی صحابہ کو دور وادی کی نشیب سے گزر رہے تھے، اس لیے منافقین نے اس موقع کو اپنا ناپاک مقصد کے لیے غنیمت سمجھا اور آپ کی طرف قدم بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھی حزب معمول راستہ طے رہے تھے کہ پیچھے سے ان منافقین کے قدموں کی چاپ سنائی۔ یہ سب چہرے ڈھاٹھا باندھتے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً چڑھ ہی آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان کی جانب بھیجا، اور انہوں نے ان کی سواریوں کے چہروں پر اپنے ایک ڈال سے ضرب لگانی شروع کی، جس سے اللہ نے انہیں مرغوب کر دیا اور تیزی سے بھاگ کر لوگوں میں جا ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتائے اور ان کے ارادوں سے باخبر کیا۔ اس لیے حضرت حذیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
رازدہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدہ کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہوا کہ انہوں نے اس کام کا قصد کیا ہے جسے وہ نہ پا سکے۔ غزوہ تبوک کے واپسی سفر پر جب دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی نقوش دکھانی پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رہا طابہ اور یہ رہا احد، اور یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، احد کا پہاڑ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ ادھر مدینے میں آپ کی آمد کی خبر پہنچی تو عورتیں اور بچیاں باہر نکل پڑے اور زبردست اعزاز کے ساتھ لشکر کا استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ گنگنایا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما داعا للہ داعی۔ 14ویں کا چاند طلوع ہوا، جب تک پکارنے والا اللہ کو پکارے، ہم پر ترجمہ اور ہم پر شکر واجب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی تھی۔ اس کے ساتھ ہم سورہ توبہ شروع کرتے ہیں۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ بس ان مشرکوں کو تم میں 4 مہینے تک جو چل پھرے جان لو، مکے میں جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور ان اللہ بریء من المشرکین، اور صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس میں توبے کرنے کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبے کو پسند کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے۔ اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ محض ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا تھا، انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچائے، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ مشرکین کی چوتھی قسم یہ تھی کہ ان سے جتنی مدت کا معاہدہ تھا، اس مدت تک انہیں رہنے کی مکہ میں اجازت دے دی گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی اور اس کے خلاف کوئی حرکت نہ کی، اس لیے مسلمانوں کے لیے بھی اس کی پاسداری کو ضروری قرار دیا گیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم کو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کرے اور نماز کی پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حرمت والے مہینے یعنی جو ہے رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، اور اعلان بارات 10 ذوالحجہ کو کیا گیا۔ اس اعتبار سے اعلان کے بعد 50 دن کی مہلت انہیں دی گئی مکے میں مشرکین و منافقین کو، اور حرمت والے مہینے کے گزرنے کے بعد مشرکین کو پکڑنے اور قتل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح 10 ذوالحجہ سے لے کر 10 ربیع الثانی تک 4 مہینے ہیں، اور بارات کی روح سے اعلان بارات کی روح سے ان 4 مہینوں میں ان مشرکین سے لڑنے اور ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں تھی۔ اعلان بارات کی روح سے یہ جو ہے یہی چیز مناسب معلوم ہوتی ہیں۔ پھر اس طرح تھا، یعنی اس بات پر
اکتفا نہ کرو کہ تمہیں کہیں ملے تو تم کارروائی کرو، بلکہ جہاں جہاں ان کے حصار قلعے اور پناہ گاہیں ہیں ان کا محاصرہ کرو، ہر جگہ ان کی گات میں رہو حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کے لیے نقل اور حرکت ممکن ہی نہ رہے۔ اور اگر مشرکو وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، اور اگر مشرک میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اپنے اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام سن لے۔ دیکھو اگر کوئی یعنی تم نے اس پہ تلوار اٹھا لی اور وہ تم سے وہ کرے، درخواست کرے کہ میں قرآن پاک سننا چاہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو آرام سے لاؤ، اس کو غسل کا حکم دو، اس کو قرآن سناؤ، اس کو دین سمجھو، اور اگر وہ اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ یعنی پناہ کی طلبگاروں کی پناہ کی رخصت اس لیے دی گئی کہ بے علم لوگ ہیں، ممکن ہے اللہ اور رسول کی باتیں ان کے علم میں آ جائے اور مسلمانوں کا اخلاق و کردار دیکھے تو اسلام کی حقانیت و صداقت کے قائل ہو جائیں۔ جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد بہت سے کافر مدینہ آتے جاتے رہے تو انہیں مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے مشاہدے سے اسلام کے سمجھنے میں بڑی مدد ملی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ مشرکوں کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا؟ جب تک وہ لوگ تم سے معاہدے نبھائے تم بھی ان سے معاہدہ نبھاؤ، بلا شبہ اللہ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی کسی عہد کی پاسداری ضروری ہے۔ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ کام ہے کہ انسان اپنی عہدوں میں پابند رہے اور اس کو توڑے نہ۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ مشرکین کی زبانی باتوں کا کیا اعتبار؟ ان کا یہ خیال ہے اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو کسی قرابت اور عہد کا پاس نہیں کریں گے۔ اور یہودی بھی اسی طرح اللہ کی آیاتوں کو کم قیمت پر بیچ دیتے ہیں۔ اور ان کے وعدوں کا کیا اعتبار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يَرُودُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ان کے وعدوں کا کیا اعتبار کہ ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قراردادی کا خیال کرے نہ عہد و پیمان کا، اپنی زبانوں سے تو تم پر چاہ رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، اور ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون۔ اور انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، اور بہت برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہے ہی عہد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کے بیان فرما رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دے اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کرے تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسموں کو کوئی چیز ممکن نہیں، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری صورت قسمیں صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ نماز کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ اہم فریضہ ہے، اور جو زکوٰۃ نہ دے تو ان کے لیے بھی اعلان جنگ کر دے۔ حقوق العباد میں شامل ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے اور ضرورت مندوں کی، مفلس اور نادار معذور محتاج لوگوں کو
فائدہ ہی ملتا ہے۔ حدیث میں ہے شہادت کے بعد انہی دو چیزوں کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری۔ اگر یہ لوگ عہد توڑ دے اور دین میں تانہ زنی سے کام لے تو ظاہری طور پر یہ قسم بھی کھائے تو ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔ کفر کے ان پیشواؤں سے لڑائی کرو، ممکن ہے کہ اس طرح اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے۔ تم ان لوگوں کو سرگوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسم کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلال وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور پہل انہوں نے خود ہی تم سے چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطیہ کہ تم ایماندار ہو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ان لوگوں نے جلال وطن کرنے اور قید کرنے کے اور یہ تجویز کر رہے تھے۔ پھر بدر کی جنگ میں مشرکین مکہ کا جو رویہ ہے وہ اپنی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے گئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دیکھا کہ وہ قافلہ بچ کر نکلا ہے تو وہ بدر کے مقام پر مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری میں لگ گئے اور چھیڑخانی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں بالآخر جنگ ہو کر رہی۔ اس سے مراد قبیلہ بنی بکر کی وہ امداد جو قریشوں نے ان کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیف قبیلے حذا پر چڑھائی کی تھی، اور قریش کی یہ امداد معاہدے کے خلاف ورزی تھی۔ ان سے تم جنگ کرو اور اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہتا ہے توجہ فرماتا ہے، اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ مسلمان بہت زیادہ کمزور تھے کیونکہ ان پہ جنگیں اور یہ لوگ اسی طرح ہر وقت ان پہ کسی نہ کسی طرف سے، یعنی جو قبیلے تھے اگر وہ بھی وعدہ کر چکے ہوتے تھے کہ ہم نہیں لڑیں گے، لیکن پھر بھی وعدوں کے خلاف بھی اپنے کام شروع کر دیتے تھے۔ مسلمان ان دنوں میں بہت کمزور تھے، مشرکین ان پر ظلم و ستم کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ان کی طرف سے بڑے دکھی تھے، اور ہر وقت ایک خوف ان پہ طاری ہوتا تھا مسلمانوں پہ کہ اگر کوئی ویسے بھی دروازے پہ، ہر مسلمان کے دروازے پہ جاتا اور دروازے کو ناک کرتا تو سارے کہتے تھے کہ کوئی لشکر چڑھ آیا ہے۔ تو مسلمانوں کی کمزوری یہی تھی، اور تمہارے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ تمہارے ہاتھوں قتل ہوں گے اور ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئے گی۔ اس لیے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ان کا غصہ جو ہے وہ فرد ہوگا۔ کامیابیاں اسی لیے بغیر امتحان اور آزمائش کے، ایک کلاس میں جب اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کو ٹیسٹ کے لیے تیاری بھی کرنی پڑتی ہیں، جگراتی بھی وہ کرتا ہے، اور پھر استاد اس سے ٹیسٹ لیتا ہے، امتحان گاہ۔ تو مسلمان کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے اور ایک کلاس ہے، اور پھر اس میں کامیابیاں بھی ہیں۔ ایک چیز کے لیے ہم آئے ہیں، ہمیں ضعیف اور مفلوج لوگوں کی طرح نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہم ادھر مشقت کے لیے آئے ہیں، ادھر ہم پہ کچھ پابندیاں ہیں، دین کی پابندیاں، اللہ کے حکم، پیارے نبی کے سنت کے لیے کمر بستہ ہونا ہے۔ اور ویسے ماسٹر لوگ، اسکول کے استاد جو گلی سے رستے سے کسی کو پکڑ کے ان کے ہاتھ میں پیپر نہیں تھماتا، لیکن جو کلاس میں داخل ہیں تو ان سے امتحان لیتے ہیں نا۔
تو مومن جو ہے مومن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور اللہ محبت مومن سے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ تعلق ہے اور مومن کا اللہ سے تعلق ہے. تو آزمائش تو مسلمان کا ہی ہوتے ہیں، لیکن جو صحیح مومن ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ممتاز بھی کرتا ہے اور ان کو فتوحات سے بھی نوازتا ہے. اور ان کے دل کا غم وَيُذْحِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اور ان کے دل کا غم کا غصہ 15 دور کر دے گا، اور اللہ جس پر چاہتے ہے توجہ فرماتے. اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولیجة واللہ خبیر بما تعملون. 16 کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا. اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی امتحان تو لی جاتی ہیں، اور امتحان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کو جانتا ہے کہ یہ مجھ سے، میرے نبی سے محبت کرنے والا ہے، اور دلی محبت ہے، دلی دوستی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کرنے اور دوستانہ تعلقات جو رکھتے ہیں تو وہ نہ کبھی امتحان میں پاس ہوتے ہیں اور نہ کبھی جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ بھی آزمائش کا ایک ذریعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ جنگوں پہ جنگیں اور دشمنوں کی چڑھائی کو چڑھائی، تاکہ خبیث کو متقی سے علیحدہ کر دیں، متقی کو خبیث سے علیحدہ کر دیں. یہ بھی ایک آزمائش کا ایک ذریعہ تھا جس سے مخلص مومنوں کو دوسروں سے ممتاز کرنا تھا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.